یہ دیکھنا ہے ہمارا، یہ آپ دیکھیں گے پاکستان کے شمال میں یہ چائنا ہے. پاکستان کے شمال میں کیا ہے؟ چائنا. اور چائنا کا صوبہ ہے سنکیانگ، جس سے پاکستان کی سرحد جو ہے وہ صوبہ سنکیانگ کے تھرو جو ہے وہ چین سے ملتی ہے. چین جو ہے یہ 1949 میں یہ قیام میں آیا اور پاکستان نے جو ہے اس کو اسی وقت جو ہے کچھ ماہ بعد پاکستان نے اسے جو ہے وہ منظور کر لیا یا ایکسپٹ کر لیا. اصل میں یہ ہوتا ہے جب کوئی ملک بنتا ہے تو دوسرے جو ممالک ہیں جو نیا ملک بنے وہ اسے ایک ریکگنیشن دیتے ہیں جی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ملک ہے اور اس کو ہم بطور ایک ملک اس کے ساتھ تعلقات رکھیں گے. تو یہ چین جو ہے 1949 میں بنا اور پاکستان نے اس کو فوراً ہی تسلیم کر لیا چند ماہ بعد ہی. اس کے بعد یہ ہے کہ 1954 اور 55 یعنی 1954 اور 5 میں پاک چین تعلقات کا باقاعدہ آغاز ہوا اور اس وقت سے لے کر اب تک یہ تعلقات بہت عمدہ طریقے سے چلے آ رہے ہیں اور پاکستان اور چین کے عوام بھی بہت خوبصورت طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر آپ پاک چین دوستی کی مثالیں دیکھنا چاہتے ہیں تو کچھ چین کے کچھ لیڈرز یا کچھ رہبر رہنما ان کی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ سٹیٹمنٹس دی جس کے مطابق کہ پاک چین دوستی جو ہے اس کی جو مضبوطی یا اس کی اہمیت وہ واضح ہوتی ہے. تو پہلی سٹیٹمنٹ یہ ہے چین دنیا میں ہر خطرے کے خلاف پاکستان کی حفاظت کرے گا. بہت بڑی بات ہے کہ چین کیا ہے؟ ہر خطرے کے خلاف پاکستان کی حفاظت کرے گا. دوسرا یہ ہے پاک چین دوستی ایک دریا ہے جس کے بہاؤ کو سامراج کی دیوار کبھی نہیں روک سکتی. یعنی سامراج آپ کو پتہ ہے اس کو بولتے ہیں کہ جو سامراج کوئی بھی دشمن جو ہوتا ہے اور بالخصوص وہ لوگ جو دوسری طرف سے آ کر قبضہ کرتے ہیں، جیسے پاکستان میں سامراجیت جو ہے وہ انگریز دور کی رہی تو وہ ایک سامراجی نظام تھا یہاں پر. پھر تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ چین کے لیڈرز نے یہ کہا کہ چین کی دوستی ہمالیہ سے بلند اور بحیرہ عرب سے گہری ہے. بحیرہ عرب ہمارے ساتھ لگتا ہے اور آپ کو پتا جب کسی چیز کی گہرائی بتانی ہے تو سمندر بہت گہرا ہوتا ہے، تو گہرائی زیادہ بتانے کے لیے جو سمندر کی مثال دی جاتی ہے اور اونچائی کے لیے آسمان سے بلند کوئی چیز نہیں تو آسمان کی جو ہے مثال دی جاتی ہے. اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے پاک چین تعلقات کس طرح سے آگے چلے اور کس کس موڑ پر دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے لیے اپنا کردار نبھایا. آپ کو پتا ہے کہ اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے سیکیورٹی کونسل یا سلامتی کونسل، اس کے 5 ممالک مستقل ممبران ہیں جن کو جو ہے جن کے پاس ویٹو پاور ہے. ویٹو پاور سے مراد ہوتا ہے رد کرنے کا حق، یعنی حق استرداد ویٹو پاور بولتے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ اگر ان میں سے ایک ملک بھی کہہ دیتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو اس پر عمل نہیں کیا جاتا. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو وہ جب اس کا مستقل لیکن وہ اقوام متحدہ کا جو ادارہ سیکیورٹی کونسل یا سلامتی کونسل ہے اس کے ان ممالک کو حاصل ہے جو اس کے مستقل ممبر ہے. تو جب چین کو مستقل ممبر بنانے کا نام آیا تو پاکستان نے اس کی بھرپور حمایت کی. اس کے بعد یہ ہے کہ 1962 میں نیفا اور لداخ اس کے مقام پر بھارت اور چین اس کی جب جنگ ہوئی تو پاکستان نے ہر سطح پر یعنی کہ جس کو اخلاقی، سیاسی اور سفارتی ہر سطح پر پاکستان نے چین کا ساتھ دیا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دونوں جو ممالک ہیں ان میں 1963 میں ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت یہ تھا کہ پاکستان کا 750 مربع میل علاقہ چین کے پاس تھا جو چین نے پاکستان کو واپس کر دیا. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. اور اسی معاہدے کے تحت پاکستان کو 1 انچ رقبہ بھی واپس نہیں کرنا پڑا، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. پھر 1963 میں ہی ایک معاہدے کے تحت دونوں ممالک کی فضائی کمپنیوں نے اپنے علاقوں میں جو ہے وہ سہولتیں میسر کی اور ایک دونوں کی طرف جو فضائی آمد و رفت جو ہے یہ فضائی پروازیں جو ہے ان کا آغاز شروع ہوا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ انڈیا آپ کو پتا ہے ہمارا ایک روایتی حریف ہے اور ہم 2 بڑی جنگیں، ویسے تو 1948 میں بھی ایک جو ہے ہلکے لیول پر جنگ ہوئی اور پھر یہ جو ہے اس کے بعد یہ جو تھی وہ والی جو دوسری والی یہ جو ہوئی تھی ہمارے وہ جو شمالی علاقہ جات میں تو وہ والی ہوئی، لیکن 2 ہماری بڑی جنگیں ہو چکی ہیں 65 اور جو ہے اس کے علاوہ 71 والی. تو ان دونوں میں بھی چین نے ہر سطح پر پاکستان کا ساتھ دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ پھر یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر آپ کو پتا ہے کہ کشمیر کے معاملے میں بھی چین جو ہے اس نے ہمیشہ پاکستان کے موقف کی حمایت کی اور چین نے بھی ہر موقع پر یہ کہا
کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت جو ہے وہ دیا جائے اور اس ان کے حق خود ارادیت کی حمایت کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ 1974 میں انڈیا نے جو ہے 1974 میں 1974 میں انڈیا نے جب ایٹمی دھماکہ کیا تو چین نے جو ہے وہ ایٹمی پابندی کے اوپر پاکستان کا ساتھ دیا۔ پھر 1986 میں دونوں نے ایٹمی سمجھوتے پر چین اور پاکستان نے دستخط کیے اور چین نے ہر طرح کے پاکستان کو ہر طرح کے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ پھر اس کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ چیز بیٹا، ہمارا جو درہ فنجراب ہے، درہ فنجراب پر کیا کیا گیا ہے کہ وہاں پر درہ کہتے ہیں راستے کو، ٹھیک ہے، گیٹ کو، تو اب وہ جو درہ فنجراب ہے وہاں سے جو ہے روڈ دی گئی ہے اور 900 کلومیٹر لمبی سڑک ہمالیہ کو اس کو کراکرم کے جو پہاڑ کو کھود کر بنائی گئی ہے اور وہ ایبٹ آباد سے چین تک ہماری باقاعدہ ایک ہائی وے جو ہے اس کے تھرو ہمارا رابطہ ہے، اور وہ جو ہائی وے ہے اس کو شاہراہ ریشم بھی بولتے ہیں اور کراکرم ہائی وے اور